پی ایس ایل ایڈیشن 10 کا ڈرافٹ مکمل ہو گیا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پی ایس ایل میں کتنی ٹیمیں کھیلنے والی ہیں، کون سی ٹیم نے کس کھلاڑی کو کس پرائز کے ساتھ پک کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ پی ایس ایل کب سے شروع ہوگا، کب ختم ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ پی ایس ایل کے اندر جتنی کیٹیگری ہے ڈائمنڈ کی یا سلور کی، ان کے بارے میں بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ اس پی ایس ایل میں سب سے زیادہ چارج کرنے والا کھلاڑی کون سا ہے۔ تو چلے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے پر ضرور کلک کریں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ پی ایس ایل کب شروع ہوگا۔ پی ایس ایل 8 اپریل 2025 کو شروع ہوگا اور پی ایس ایل 19 مئی 2025 کو ختم ہوگا۔ 8 اپریل سے شروع ہوگا، 19 مئی کو جا کے ختم ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں کہ پی ایس ایل کے اندر ٹوٹل کتنی ٹیمیں ہیں۔ تو ٹوٹل 6 ٹیمیں ہیں: ملتان سلطان، کراچی کنگ، کوئٹہ گریڈر، پشاور زلمی، لاہور قلندر، اسلام آباد یونائٹڈ۔ اب بات کرتے ہیں کہ کون سی ٹیم نے کون سے کھلاڑی کو پک کیا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں لاہور قلندر کی۔ یہاں پر آپ کو کافی زیادہ کیٹیگری نظر آ جاتی ہیں، جیسے پلیٹینم کی ہے، سلور کی ہے، ڈائمنڈ کی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن ویڈیو کے اینڈ میں جا کے بتائیں گے۔ ابھی فی الحال ہم یہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں کہ لاہور قلندر نے کون سے کھلاڑیوں کو پک کیا ہے۔ تو سب سے پہلی جو کیٹیگری ہے پلیٹینم کی ہے۔ پلیٹینم کے اندر فخر زمان ہے، شاہین شاہ آفریدی ہے، ڈیرل مچل ہے۔ اب آپ نے یہاں پہ یہ نوٹ کرنا ہے کہ اگر کسی کھلاڑی کے آگے آر لکھا ہو تو آر کا مطلب ہوتا ہے ریٹرننگ پلیئر، مطلب وہ پلیئر پہلے سے ہی ٹیم میں شامل تھا، اس پلیئر کو لاہور قلندر نے خریدا نہیں ہے۔ اب یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ فخر زمان کے آگے آر لکھا ہوا ہے، شاہین شاہ آفریدی کے آگے آر لکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لاہور قلندر نے ان دونوں کو خریدا نہیں ہے، پک نہیں کیا ہے، اور ڈیرل مچل کے آگے آپ کو آر نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سیزن کے اندر لاہور قلندر نے ڈیرل مچل کو پک کیا ہے اور اس کو بائی کیا، یوں سمجھ لیں، اس کے اوپر پیسے لگائے، ٹھیک ہے۔ تو اتنی بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کسی کھلاڑی کے آگے آر لکھا ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کھلاڑی کو اس سیزن کے اندر پک نہیں کیا ہے، وہ پہلے سے تھا۔ اور اگر کسی کھلاڑی کے نام کے ساتھ آر نہیں لکھا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ٹیم نے اس کھلاڑی کو پک کیا ہے، جیسے یہاں پہ ڈیرل مچل کو لاہور قلندر نے پک کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں گول کیٹیگری کی۔ گول کیٹیگری میں عبداللہ شفیق ہے، جانداد خان ہے، زمان خان ہے، اور ان تینوں کے آگے آر لکھا ہوا ہے، مطلب یہ پہلے سے اس ٹیم کے اندر موجود تھے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں ڈائمنڈ کیٹیگری کی۔ ڈائمنڈ کیٹیگری میں حارث رؤف، سکندر رضا، فیصل پریرا۔ اب بات کرتے ہیں سلور کیٹیگری کی۔ سلور کیٹیگری کے اندر ڈیوڈ ویز ہے، آصف افریدی ہے، آصف علی ہے، محمد اخلاق ہے، ریشد حسین ہے۔ اب بات کرتے ہیں سپلیمنٹری کیٹیگری کے اندر کون کون سے کھلاڑی شامل ہے۔ سپلیمنٹری میں سلمان علی مرزا ہے، ٹام پورن ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں ایمرجنٹ کیٹیگری کی۔ ایمرجنٹ کیٹیگری میں مومن قمر ہے، محمد اظہر ہے۔ یہاں پر جو ایمرجنٹ کیٹیگری ہے، ایمرجنٹ کیٹیگری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی پلیئر مطلب ٹیم کے دوران، کھیل کے دوران وہ انجرڈ ہو جاتا ہے تو اس کی جگہ کون کھیلے گا۔ تو ایمرجنٹ کیٹیگری میں ان پلیئر کو رکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی پلیئر کھیل کے دوران انجرڈ ہو جاتا ہے، وہ زخمی ہو جاتا ہے، تو ان کی جگہ وہ پلیئر آئیں گے جو ایمرجنٹ کیٹیگری میں ہوں گے۔ جیسے یہاں پہ ایمرجنٹ کیٹیگری میں مومن قمر ہے، محمد اظہر ہے۔ تو اگر ٹیم کے دوران لاہور قلندر کے کسی پلیئر کو انجری ہو جاتی ہے اور اس کو ٹیم سے باہر جانا پڑتا ہے تو ان کی جگہ ان دونوں میں سے کوئی آ کے کھیلے گا، تو یہ پہلے سے تیاری کی جاتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں اسلام آباد یونائٹڈ کی۔ اسلام آباد یونائٹڈ میں پلیٹینم کیٹیگری کے اندر نسیم شاہ کو رکھا ہے، شاداب خان کو رکھا ہے، میتھیو شوٹ کو رکھا ہے، اور گول کیٹیگری کے اندر حیدر علی، سلمان علی آغا۔ سلور کیٹیگری کے اندر کولن مونرو، وومن رائز، اندریز گوز، محمد نواز، سلمان ارشد۔ اب بات کرتے ہیں ڈائمنڈ کیٹیگری کی۔ تو ڈائمنڈ کیٹیگری کے اندر اعظم خان ہے، اماد وسیم ہے، جیسن ہولیڈر۔ سپلیمنٹری کیٹیگری کے اندر ریسائی وینڈر ڈسن، ڈیلی میری ڈیتھ، سم ملنگ۔ ایمرجنٹ کیٹیگری کے اندر حنین شاہ، سعد مسعود۔ تو دو ٹیموں کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتا دیا، لاہور قلندر کے حوالے سے بتا دیا اور اسلام آباد یونائٹڈ کے حوالے سے بتا دیا کہ ان دونوں نے کون سے پلیئر کو پک کیا ہے۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اور باقی ٹیموں کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ان کیٹیگری کا مطلب کیا ہے، جو ڈائمنڈ کیٹیگری ہے، جو سلور کیٹیگری ہے۔ تو دیکھیں یہ جو کیٹیگری ہے نا، یہ پیسوں کے حوالے سے ہے، اور ان کیٹیگری کے اندر جو سب سے مہنگی کیٹیگری ہے وہ پلیٹینم کی ہے۔ پلیٹینم کیٹیگری کے اندر جو کھلاڑی شامل ہوتے ہیں نا، ان کو $1,00,000 دیا جاتا ہے۔
ان کو کھیلنے کے $1,00,000 کا مسئلہ، مطلب ان کی جو سیلری ہوتی ہے وہ 1,00,000 سے اوپر ہی ہوتی ہے، ایک مہینے کی جو ان کو ملتی ہے وہ $1,00,000 سے شروع ہوتی ہیں۔ تو آپ اس کے حساب کر لیں، میرے خیال میں یہ 2 کروڑ سے زیادہ بنتے ہیں۔ اور جو باقی کیٹیگریاں ہیں وہ 18,000 سے سٹارٹ ہوتی ہے، $18,000 سے سٹارٹ ہوتی ہیں، اور یہ بھی ایک اچھی خاصی رقم بن جاتی ہے پاکستانی روپیز میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو 40-50 لاکھ تک یہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ جو کیٹیگری ہے یہ اصل میں پرائز کے حوالے سے وہ طے کر لیے گئے ہیں، کسی کیٹیگری کا پرائز زیادہ ہے، کسی کیٹیگری کا پرائز کم ہے۔ تو جو سب سے زیادہ پرائز والی کیٹیگری ہے وہ پلیٹیم کی ہیں جو $1,00,000 سے شروع ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو امید ہے کیٹیگری کا مطلب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں ٹوئیٹر کیلیڈیئر کے حوالے سے۔ تو پلیٹیم کیٹیگری کے اندر فن ایلن ہے، مارک چپمن ہے، گول کیٹیگری کے اندر عقیل محمد وسیم جونیئر، ساؤتھ شکیل، ڈائمنڈ کیٹیگری کے اندر ابرار احمد، محمد عامر، ریلی روسیسو، سلور کیٹیگری کے اندر فہیم اشرف، خواجہ نفی، عثمان طارق، حسیب اللہ، خرم شہزاد، سپلیمنٹری کیٹیگری کے اندر محمد ذیشان، دانش عزیز، کوسل مینڈز، سین ابوٹ، اور ایمرجنگ کیٹیگری کے اندر گیری جیمسن، حسن نواز۔ اب بات کرتے ہیں کراچی کنگ کے حوالے سے۔ تو کراچی کنگ نے پلیٹیم کیٹیگری کے اندر عباس افریدی کو رکھا ہے، اور ایڈی منلے، ڈیوڈ وارنر، ان دونوں کو بھی اس کیٹیگری کے اندر رکھا ہے۔ گول کیٹیگری کے اندر عرفان خان میازی، شان مسعود، عامر جمال۔ ڈائمنڈ کیٹیگری کے اندر حسن علی، جیمز وینس، خوشدل شاہ۔ سلور کیٹیگری کے اندر عرفات منہاس، ٹیم سائفٹ، زاہد محمود، لیت انداز، میر حمزہ۔ سپلیمنٹ کیٹیگری کے اندر ویلنسن، مرزا مامون، محمد نبی، عمیر بن یوسف، اور ایمرجنگ کیٹیگری کے اندر فواد علی، ریاض اللہ۔ اب بات کرتے ہیں ملتان سلطان کے حوالے سے۔ ملتان سلطان کے اندر پلیٹیم کیٹیگری کے اندر محمد رضوان، اسامہ میر، سائیکل بریکویل۔ گول کیٹیگری کے اندر چیف جورڈن، کامران غلام، محمد اسنین۔ ڈائمنڈ کیٹیگری کے اندر ڈیوڈ ویلے، افتخار احمد، عثمان خان۔ سلور کیٹیگری کے اندر فیصل اکرم، عاقب جاوید، گداکیش موٹے، جوش لٹل، طیب طاہر۔ سپلیمنٹری کے اندر عامر عظمت، جونسن چارلس، یاسر خان۔ ایمرجنٹ کیٹیگری کے اندر شاہد عزیز، عبید خان۔ اب بات کرتے ہیں پشاور زلمی کے حوالے سے۔ پشاور زلمی نے پلیٹیم کیٹیگری کے اندر بابر اعظم، سائم ایوب اگر وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں ان کو رکھا ہے، ٹام کولر۔ گول کیٹیگری کے اندر حسین طلعت، ناہید رانا، عبد الصمد۔ ڈائمنڈ کیٹیگری کے اندر محمد عارف، کاربن بوسچ، محمد علی۔ سلور کیٹیگری کے اندر عارف یعقوب، مہران ممتاز، سفیان مقیم، نجیب اللہ۔ اور سپلیمنٹری کیٹیگری کے اندر احمد دانیال، الزری جوزف۔ ایمرجنگ کیٹیگری کے اندر علی رضا اور معاذ صداقت کو رکھا ہے۔ تو یہ ٹوٹل 6 ٹیمیں ہیں، اور ان 6 ٹیموں کے اندر جو مجھے اسٹرانگ ٹیم لگی ہے اس وقت وہ ہے کراچی کنگ، اور جو سب سے کمزور ٹیم لگی ہے نا وہ ہے پشاور زلمی۔ کراچی کنگ نے اس دفعہ کافی اچھے اور بڑے بڑے پلیئر کو پک کیا ہے، اور ایک اچھے پلیئر کا انتخاب کیا ہے۔ یہ میری رائے ہے، ہو سکتا ہے آپ کو کوئی اور ٹیم زیادہ اسٹرانگ لگے، تو اپنی رائے کا کامنٹ میں ضرور اظہار کریں۔ اگر آپ کو میری باتیں سمجھ میں آئی ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔